بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ماہ رمضان میں اللہ پاک کا دست عطا پورے عروج اور جوبن پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا دریائے رحمت پورے جوش پر ہوتا ہے، مگر شب قدر کو تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات مرجع برکات اور پیغام حسنات ہے۔ یہی تو وہ رات ہے جس کی بدولت اللہ پاک ہر گناہ گار کے گناہ مٹا کر اسے پاکیزہ کر دیتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا اور خیال پیدا ہوا کہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس پر اللہ پاک نے سورۃ قدر کا نزول فرمایا، یعنی لیلۃ القدر کی عبادت اس شخص کی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ علامہ قرطبی اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یوں بیان کرتے ہیں، انزل فیہا کتابا ذا قدری علی رسولی ذی قدری علی امتی ذات قدری، یعنی اللہ پاک نے ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب اتاری، بڑی قدر و منزلت والے رسول پر، بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس آیت میں شان جلالت کا بیان ہے۔ اللہ پاک خود ہی سوال فرماتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات کا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اس رات میں اتنی خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں۔ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو کام اس رات ہوا، یہ 1000 مہینے کی کوششوں سے بہتر اور افضل ہے۔ وہ کام کون سا ہے؟ نزول قرآن پاک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب آخری عشرہ شروع ہوتا اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے، اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے۔ یہ رات سراسر امن و سلامتی والی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے۔ کعب بن احبار سے ایک دلچسپ روایت ہے، طویل حدیث کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے گوش گزارتی ہوں۔ سدرۃ المنتہا
7ویں آسمان کی حد پر جنت سے متصل ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیاں کرسی کے نیچے تک لٹکتی ہیں، اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہر شاخ پر بے شمار فرشتے، ایک بال برابر بھی جگہ فرشتوں سے خالی نہیں، اور درمیان میں جبریل امی کا مقام ہے۔ لیلۃ القدر کی رات اللہ پاک فرماتا ہے، اے جبریل اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر چلے جاؤ۔ سورج غروب ہوتے ہی جبریل امی کی قیادت میں یہ تمام فرشتے زمین پر اترتے ہیں، قیام اور سجدے میں مشغول ہو جاتے ہیں، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہاں، گرجا، مندر، آتش کدے میں نہیں جاتے۔ جس گھر میں شرابی، بت، گانے بجانے کا سامان ہو، رحمت کے فرشتے وہاں بھی نہیں جاتے۔ جبریل امی مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل اس رات مصافحہ کر لے وہ بندہ ہمیشہ کے لیے خوش قسمت ہو جاتا ہے، جس کی نشانی یہ ہے شب قدر کی رات یا قیام کی رات اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے ہوئے، ندامت کے آنسو روتے ہوئے، یا ذکر اذکار کے دوران، تلاوت قرآن پاک کے دوران جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل نرم ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو سمجھ لو یہ ہاتھ جبریل کے ہاتھ میں ہے، اور جس کا ہاتھ جبریل اپنے ہاتھ میں لے لے گا وہ بندہ ہمیشہ کے لیے خوش قسمت ہو جاتا ہے۔ اس رات کا آسان مختصر عمل، سریع الاثر عمل، پہلا کلمہ، پہلے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ کو 3 مرتبہ جو پڑھے، پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو گناہوں سے نجات مل جاتی ہے، دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو آگ سے نجات ملتی ہے، اس رات تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، برکت والی رات، مگر یہ رات کافر اور منافق دونوں پر اتنی بھاری ہے جیسے ان کی پیٹھ پر پہاڑ رکھ دیا گیا۔ جبریل امی اور فرشتے صبح کو آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں، جس سے سورج کے نور کو بھی ماند کر دیتے ہیں، سارا دن دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو آئندہ ماہ رمضان کی آمد کی چاہت میں دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، شام کو آسمان دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پر موجود فرشتے، پہلے آسمان کے فرشتے حلقے باندھ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں اللہ کے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو جبریل اور فرشتے بتاتے ہیں گزشتہ سال کچھ کو عبادتوں میں پایا، اس سال غفلتوں میں پایا، پچھلے سال جن کو غفلتوں میں پایا اس سال عبادتوں میں پایا، فلاں کو سجدے میں پایا، فلاں کو تلاوت قرآن پاک میں پایا، فلاں کو ذکر کرتے پایا، فلاں کو دعائیں مانگتے پایا۔ دوسرے آسمان سے ہوتے ہوئے 7 آسمان تک تمام فرشتے تبصرہ کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے مجھ پر بسنے والو، اے فرشتوں میرا بھی تم پر حق ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، مجھے بھی خبر دو، مجھے بھی بتاؤ اللہ کے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے پھر اس کو بھی بتاتے ہیں، ایک ایک کا نام معولدیت لے کر بتاتے ہیں، فلاں فلاں کیا کر رہا تھا۔ پھر جنت بھی پوچھتی ہے اے سدرۃ المنتہا کے فرشتوں مجھے بھی بتاؤ اللہ کے بندے کیا کر رہے تھے۔ پھر جنت کو بتایا جاتا ہے
پھر اللہ پاک پوچھتا ہے بتاؤ جبریل میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو جبریل بتاتا ہے مولا تیرے بندے رو رہے تھے، ندامت کے آنسو بہا رہے تھے، گناہوں کی مغفرت چاہتے تھے، لمبے قیام کر رہے تھے، دیوانہ وار ذکر کر رہے تھے، ساری رات جا کر تجھے یاد کر رہے تھے، تجھے منانے کی کوشش کر رہے تھے، تجھ سے تیرا عرفان چاہت اور محبت مانگتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جبریل گواہ ہو جاؤ، حاملین عرش یعنی عرش کو اٹھانے والوں کو بھی خوشخبری دے دو کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، انہیں بخش دیا۔ جبریل عرض کرتا ہے مولا اس میں فلاں فلاں تو غافل تھا، وہ تو نہیں تجھے یاد کر رہے تھے، بلکہ اس رات بھی بہت سے لوگ عام راتوں کی طرح گزارتے ہوئے گناہوں میں رات گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جبریل مرنے سے پہلے 3 روز پہلے تک اگر یہ تمام گناہگار معافی مانگ لیں گے تو تم گواہ ہو کہ میں انہیں بھی معاف فرما دوں گا۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آخری عشرہ اتقم من النار، آگ سے چھٹکارا پانے کا عشرہ ہے۔ جس نے آخری عشرہ پایا اور آگ سے چھٹکارا نہ پایا وہ بد نصیب ہوگا۔ آخری عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بھی بیٹھا کرتے، یہ معمول آخر تک جاری رہا۔ اپنے غلاموں کو بھی اعتکاف بیٹھنے کی ترغیب دلاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد امہات المومنین بھی اپنے آقا کی اس سنت پر پابندی سے عمل کیا کرتی۔ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ کو تلاش کرو۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ ماہ رمضان کی 27ویں کی رات لیلۃ القدر ہے۔ اسے متعین نہ فرمانے میں بھی حکمتیں ہیں تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں کم از کم 5 طاق راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ اگر یہ رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات عبادت کرتے اور جاگتے۔ رحمت الہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، چھپا کر رکھا جائے۔ اور صوفیانہ بات، عاشقوں کی بات، عارفوں کی بات، صوفیاء کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے بندو حقیقت یہ ہے کہ جو رات اپنے مالک حقیقی کی یاد میں بسر ہو اہل عشق کے لیے وہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ عارف ربانی عمر بن فارد کا ایک شعر وَكُلَّ اللَّيَالِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِن دَنَتْ، وَكُلَّ اللَّيَالِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ارے ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، ان دنت، اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے۔ کما کلو ایام اللقاء یوم جمعتی، جس طرح اس کی ملاقات کا ہر دن جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اللہ کے بندو بندیوں، یہ رات توبہ والی رات، بخشش والی رات، گناہوں سے معافی مانگنے والی رات، اور قدر کا ایک مطلب قسمت بدلنے والی رات، مقدر کو بدلنے والی رات، بد نصیبوں کے خوش نصیب ہونے والی رات۔ آؤ اللہ کے حضور معافی مانگ لو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف بڑھو، عبادت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ آؤ اللہ کے حضور 2 آنسو بہا لو۔ آنسوؤں کا پانی قیمتی پانی ہے۔ شاعر لوگ آنسوؤں کے پانی کو کبھی شبنمی آنسو کہتے ہیں، کبھی موتی جیسے آنسو بولتے ہیں، یعنی محب لوگ روٹھے محبوبوں کو رو رو کر منا لیتے ہیں، اور محبوب لوگ اپنے پیاروں کی آنکھوں میں بہتے آنسوؤں سے نرم پڑ جاتے ہیں، مان جایا کرتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی تخیل رب کے لیے بھی کریں۔ جہنم کی آگ کو بجھانے والا پانی یہی آنکھوں کے آنسو ہی تو ہوں گے۔
جو خوف الہی میں ٹپکے ہوں گے، ندامت شرمندگی کے آنسو ہوں گے، شوق ملاقات اور محبت الہی کے آنسوؤں کا پانی ہوگا، یہی وہ پانی ہوگا۔ آؤ اللہ کے حضور اپنی بھی پہچان کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے تن بدن پر اور اپنے بدن کی اندرونی تمام نعمتوں اور احسانات کو دیکھو۔ احسن الخالقین، کتنا خوبصورت اس نے انسان کو بنا دیا، اور پھر اس انسان کے لیے پوری کائنات، تمام آسائشیں، تمام راحتیں، قدرتیں، سب کچھ حضرت انسان کے لیے ہے۔ تھوڑا ڈیپلی سوچ لو، تھوڑا دھیان دے لو، زبان کو کتنے ذائقے عطا کرنے والا ہے آپ کا رب۔ تو ایک رات اس نے ایسی دے دی ہے کہ امت محمد غمگین نہ ہو، دکھی نہ ہو کہ ہماری تو عمریں 1000 سال نہیں ہیں کہ ہم 1000 سال کے روزے رکھیں، 1000 سال عبادت کریں، 1000 سال جہاد کریں، اور ہزاروں سال جو ہے وہ ہزاروں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک رات ایسی عطا کر دی کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس کو عام رات کی طرح مت گزاریں، کیا خبر آئندہ نصیبوں میں ہو یا نہ ہو۔ شب قدر کی رات تاک راتوں میں تلاش کریں، ہر رات عبادت گریہ زاری میں گزار دیں، کیا خبر آئندہ نصیبوں میں ہے یا نہیں ہے۔ تو من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، داؤد لوگوں کو میری طرف بلاؤ۔ مولا میں کیسے لوگوں کو تیری طرف بلاؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا، ان کو میری قدرتیں بتاؤ، ان کو میری عظمتیں بتاؤ، ان کو میری شہنشائیت بتاؤ۔ تم بتاتے جاؤ گے، ان کے دلوں پر میں اپنا رعب داخل کر دوں گا۔ اسی بات کی بیس پر آپ کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کی پہچان کرو۔ بھائی اللہ نے کتنا سونا بنا دیا آپ کو، کتنا کچھ آپ کو عطا کر دیا۔ دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، بولنے والے ہیں، پکڑنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے انسان کو بنا کر اپنی تمام صفات انسان میں ڈال دی، سوائے ایک صفت جو اللہ نے کسی پہ نہیں اتاری، وہ صرف رب جانتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ پیار کرتا ہے امت محمد سے، بہت آسانیاں ہیں امت محمد کے لیے، بہت کرم نوازی ہے اس امت کے لیے۔ آئیے اس سال شب قدر کو ضائع نہ کریں اور تاک راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ کم از کم 5 راتیں تاک جو نصیب ہو جاتی ہیں، اس میں ہر رات جاگ کر عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، آخرت کا سامان تیار کر لو۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھ جاؤ مومنوں کے شب قدر آئی ہے، اٹھ جاؤ مومنوں